بنانے کی. جب اسے پتا تھا یہ رسول کا بیٹا ہے تو قبلہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیوں کر دیا؟ اور دوسری یہ بات طے شدہ تھی کہ کروڑوں مسلمان اس کی بیعت کر چکے ہیں. اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی جس کے بیلٹ باکس سے لاکھوں ووٹ نکل آئیں؟ اسے کسی ایک منت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب وجہ یہ تھی کہ وہ حسین سے بیعت اس لیے چاہتا تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ میں حاکم وقت نہیں خلیفہ رسول بنوں، اور اسے پتا تھا جب تک حسین نہیں لکھ کے دے گا. اب دیکھیے حسین کیسا بدلہ لے رہے ہیں. جو خلافت گھر سے رسی کے ساتھ کھینچی گئی تھی وہی خلافت بھکاری بن کے پھر حسین کے دروازے پہ کھڑی ہے. وہ حسین سے بیعت اس لیے چاہتا تھا کہ اس لیے کہ میں خلیفۃ رسول بنوں، اور خلیفۃ رسول بننے کے لیے فرزند رسول کا حامی ہونا ضروری ہے. اب تاریخ نے یہ تو لکھ دیا کہ امام حسین نے انکار کر دیا. تاریخ کا مورخ اگلی غلطی کر گیا. اگر اس نے چاہتا تھا کہ اسلام میں فرقے نہ بنے تو وہ اگلی سچائی بھی لکھ کے جاتا. اس نے یہ تو بتا دیا کہ حسین نے انکار کر دیا. اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ کون تھے؟ جو یزید کی بیعت کر چکے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ کن کن صحابہ کے بیٹے تھے؟ پھر انہوں نے دوبارہ بیعت توڑی کب؟ بھئی 28 رجب کو امام حسین سے مطالبہ ہوا. میرے مولا امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے آ گئے. امام نے مدینہ اس لیے چھوڑا، اگر امام مدینے میں رہتے تو کل کوئی کہہ سکتا تھا ہم تو حسین کی بیعت کرنے کے لیے مدینے گئے تھے، حسین نے ہمیں ملنے سے انکار کر دیا. حسین آئے بھی بیت اللہ میں کہ جو کہیں نہ جائے یہاں تو آتا ہے. امام حسین بیت اللہ میں بیٹھے رہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے 4 ماہ انتظار کرتے رہے. وہاں پر آ کے مسلمانوں نے کیوں نہیں بیعت کی کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، اس نے ہم سے تلوار کے زور پہ بیعت کروا لی، اب ہم آئے. امام حسین وہاں انتظار میں رہے اور کوئی بھی نہیں آ رہا، نہ وہ بیعت شکنی ہو رہی، اور امام حسین وہاں سے عازم سفر ہوتے اور کربلا روانہ ہو جاتے. وہاں 10 محرم کو امام کی شہادت ہو جاتی ہے، اگلا امام قید کر لیا جاتا ہے. اب مجھے تاریخ کا مورخ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتائے جن لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اب انہیں کس کھاتے میں ڈالو گے؟ حسین کے پاس وہ آئے نہیں، کربلا میں 72 نظر آ رہے ہیں. میں نے جان بوجھ کے مشکل موضوع چھیڑ لیا ہے. بھئی آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ تاریخ کے اوراق میں کہاں چھپ گئے؟ وہ 1 2 10 2 4 قبیلے نہیں تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے جنہوں نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا، خلیفۃ المسلمین کہہ دیا تھا. اور قبلہ تشریف فرمائیں یہ اسلام کا قانون ہے، اگر تم فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو دوبارہ امام وقت کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے، جسے تجدید بیعت کہا جاتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس کے بعد میں نے ایک فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، لہٰذا میری پچھلی بیعت ختم ہو گئی، اب میں دوبارہ نہیں کرنے کے لیے آیا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کون اس طریقے جملے کو سمجھے گا یا نہیں. اگر کسی نے رسول کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی تھی اس کی بھی ٹوٹ چکی تھی. اگر کسی کی بیعت رسول کے ہاتھ پہ ہو چکی تھی تو وہ ختم ہو چکی تھی. اب اسے آنا چاہیے تھا فرزند رسول کے پاس، وہاں تک آیا کوئی نہیں. شیعہ آج ہم سے سوال نہ کیا کرے کہ ہم تھوڑے کیوں ہیں. یزید زادے لاکھوں کی صورت میں اس لیے ہیں کہ بیعت آج بھی نہیں توڑی. کس امام کے دور میں آ کے بیعت کی تم نے؟ تم کیا سمجھتے تھے اماموں کو قید میں رکھا ہوا ہے؟ امام کو قید میں نہیں رکھا ہوا تھا، امام نے امت کو قید میں رکھا ہوا تھا. اور یہ اگلا میں نتیجہ ضرور دوں کہ یہ قطعاً یہ غلط ہے کہ امام حسن نے شرائط لکھوائی اور امام حسین کربلا کے لیے میدان جنگ میں جنگ کے لیے چلے گئے. اگر امام حسین کے دور میں حسن بھی ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا، اور اگر امام حسن کے دور میں حسین بھی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. خلافت محتاج امامت ہے، امامت محتاج خلافت نہیں ہے.
امت یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے امام کے ہاتھ میں زنجیریں باندھ دی، ہر دور کے امام کو زندان میں رکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام قید ہو گیا ہے۔ جس میرے مولا کے پچھلے دنوں میں آپ نے دن منائے ہیں 25 رجب کا، اس میرے مولا نے کتنا طریق ساز جملہ کہا تھا۔ اس میرے مولا کو قید خانے اور زندان میں بٹھا کے ہارون الرشید یہ سمجھتا تھا امام قید خانے میں ہے اور میں اب اپنی مرضی سے دین چلاؤں گا۔ امام نے زنجیریں پہن لی اور امام نے اس کے منہ پہ زوردار تماچا کیسا مارا۔ امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اولاد رسول کو قید خانے میں رکھ کے اپنی مرضی سے اسلام کو سنوارے گا؟ امام نے ایک فقیہ کو پاگل بنا کے دربار میں بٹھا دیا۔ شیعہ قوم کے نوجوان یہ نظریہ درست کریں، بہلول کسی ملنگ کا نام نہیں تھا، وہ کسی گلی میں پھرتے ہوئے دیوانی کا نام نہیں تھا، وقت کا فقیہ تھا۔ امام نے کہا جنون اختیار کر، پاگل بن کے دربار میں بیٹھ جا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھنا، حکومت کی باتیں کرے پرواہ نہ کرنا، دنیا کے کتے ہیں دنیا میں رہنے دے، لیکن اگر دین پہ حملہ کرنے فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ بہلول بیٹھا رہتا تھا، جب بھی شریعت پہ حملہ ہونے لگتا بہلول ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا۔ امام زندان میں خلافت کے چہرے میں تماچا مار رہے تھے۔ جن کا دیوانہ اتنا فقیہ ہے وہ آل محمد کیسے عالم؟ بسم اللہ سرکار۔ امام نے دیوانے کے ہاتھ میں انتظام دے دیا، تنخواہ کی صورت میں جنت کی رجسٹریاں دے دی۔ اتنا بڑا کام کر رہا تھا، تنخواہ بھی زیادہ چاہیے تھی۔ یہ مالک یہ جنت کیوں اس کے بہلول کے ہاتھ سے؟ پوری ایک مجلس ہو تو سرکار بہلول پہ پڑی جائے کہ بہلول بغداد میں رہتا تھا اور کتنے قبیلوں نے بہلول کو کیا سمجھ لیا تھا۔ پوری ریسرچ اور پوری تحقیق، لیکن مجھے مسئلہ بیعت پہ آپ سے بات کرنی۔ امام حسین علیہ السلام انکار کر رہے ہیں اور امام حسین کا انکار تاریخ میں لکھا گیا۔ امام حسین جب مدینہ سے نکل کے مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ میں دیکھیں امام کا ایک ایک فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مکتب آل محمد کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے امام کے کئی طریق ساز ایسے واقعات کو صرف مصائب کا رنگ دے دیا، ان کے چھپے ہوئے آل محمد کے راز نہیں ڈھونڈے۔ امام حسین عین آخری وقت پہ حج کو عمرے میں تبدیل کرتے۔ کچھ حاجی احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آ گئے تھے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ طریق حقائق ہے، مورخ نے لکھا ہے، ہمیں ماننا ہے، وہ آئے ہیں اور یقیناً آئے تھے۔ امام حسین نے آخری وقت میں حج کو عمرے میں کیوں بدلا؟ اور امام حسین نے ایک جملہ کہا اپنے آخری موقع پہ حج سے جاتے ہوئے۔ سرکار موضوع غور طلب ہے سر، بالکل داد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ سمجھیے گا ضرور۔ امام حسین نے قبلہ جب مکہ چھوڑنے لگے، امام نے بالکل خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے جملہ کہا۔ امام نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ اگلا جملہ کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہوں۔ جب امام نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، اب امام تو چلے گئے، اب جنہوں نے وہ حج پڑھا تھا، بھئی جس عبادت سے دین ہی چلا جائے، بھئی جس عبادت میں دین ہی نہ ہو، امام نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ حق یہ بنتا تھا کہ پوری امت وہاں بننی چاہیے تھی تبلیغی جماعت، کہ مبلغ اسلام اگر تو امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہے تو ہمارا یہاں رکنے کا کیا کام ہے؟ ہم بھی تیرے ساتھ جاتے ہیں۔ اب میں نے اتنی محنت کی ہے تو صرف داد لینے کے لیے نہیں کی، آپ تک حق پہنچانا چاہتا تھا اپنے مولا کے مقصد کا۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیے گا، امام چلے گئے، اب جنہوں نے حج پڑھا تھا، امام بحیثیت فرزند رسول آئے تھے، ایک پاک امام ہو کے آئے تھے، سچے امام ہونے کی حیثیت سے آئے تھے، امام نے چھوڑ دیا مکہ۔ اب یہ فرزند رسول نہیں جا رہا، اب یہ مکمل طہارت جا رہی ہے، اب یہ مکمل پاکیزگی جا رہی ہے، اب یہ روح دین جا رہا ہے، اب یہ اول الامر جا رہا ہے، اب یہ مالک دین جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو طواف کر رہے تھے کیا ان کا حج ہوگا؟ جو نمازیں پڑھ رہے تھے کیا ان کے سجدے ہوں گے؟ جو تسبیحاں کر رہے تھے کیا خدا قبول کرے گا؟ امام نے مکہ کو چھوڑ کے تاریخ میں یہ لکھوا دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے وہ یزیدیت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔
آپ چاہیے زندہ و سلامت اللہ صلی اللہ۔ امام نے کہا کہ تمہاری عبادت کھوکھلی ہے ہمارے بغیر، خالی ہے تمہاری عبادت کا کشکول اگر اس میں ہم نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے حسین عبادت کا نام نہیں، حسین نیت کا نام ہے۔ یہ نیت عبادت ہے، اور وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی جس میں نیت نہ ہو۔ میرے بادشاہ امام حسین نے مکہ کو چھوڑ دیا، اور حسین ایک ایک قدم پہ یزیدیت کو اریاں کر رہے ہیں۔ تم نے مجھ سے بیعت مانگی، اور یہی ہوا تھا۔ امام حسین جب 10 محرم کو کیا ہوا، شب عاشور کو ایک کمانڈر وہاں سے نکل کے امام حسین کے دروازے پہ آ گیا۔ حسین ایک رات مہلت مانگی نہیں تھی، دی تھی۔ حسین کو انتظار تھا کسی مہمان کا، امام حسین نے ایک رات کے لیے مہلت دے دی، اور امام حسین نے جب دیکھا جتنے عزادار بیٹھے ہیں، جتنے سادات و غیر سادات بیٹھے ہیں، ادھر آ کے حر نے امام حسین علیہ السلام کی دہلیز پہ امام حسین کو عقیدت کا سجدہ کیا، اور امام حسین نے تلوار دے کے فوراً میدان میں بھیج دیا۔ 10 محرم کو کربلا کی گرم ریت پہ حر نے اپنے لہو کے ساتھ ایک ایسا اصول لکھ دیا ہے جسے قیامت تک کے لیے کوئی یزید زادہ نہ مٹا سکا، نہ مٹا سکے گا۔ حر اپنے گرم لہو کے ساتھ کربلا میں تحریر لکھ کے چلے گئے، کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ۔ نے کہا میرے پاس دین تھا، حسین نہیں تھا، میرے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا، میرے پاس روزہ تھا، حسین نہیں تھا، میرے پاس سجدے تھے، حسین نہیں تھا۔ حر نے کہا ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا بغیر حسین کے، ساری زندگی روزے رکھتا رہا بغیر حسین کے، آج میں کربلا کی ریت پہ لکھ کے جا رہا ہوں کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے، یزیدیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ جی آپ جی آپ مجھے اللہ یا امام حسین نے انکار بیعت کر دیا، اور امام حسین تاریخ کے مورخ کے مطابق کربلا میں انکار بیعت کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اچھا، امام حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، اکیلے ہوئے تھے؟ نہیں، ساتھ ان کے کچھ دوست ساتھی صحابہ تھے۔ وہ صحابی جنتی ہیں؟ جی بے شک، قابل احترام ہیں، بے شک، انہیں بھی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ایسا ہے جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ بولے۔ اب مجھے بول کے بتائیے گا، یہ طریق ایک تلخ حقیقت ہے جو نہ ملا اگلے گا نہ نگلے گا، حلق میں پھنسے گی اس کے۔ اب مجھے بول کے بتا کہ بیعت کا مطالبہ تھا حسین سے، انکار کیا حسین نے، نہ باقیوں سے بیعت مانگی گئی، نہ یزید نے کسی اور کے گھر، مسلم بن اوسجہ کے گھر، ابراہیم کے گھر، حر کے گھر، جتنے امام حسین کے ساتھی ہیں، زہیر کے گھر، حبیب کے گھر، نہ اس نے پیغام بھیجا، نہ انہوں نے انکار کیا۔ وہ کربلا میں حسین کے ساتھ آئے، محبت حسین میں مارے گئے، وہ بھی رضی اللہ، وہ بھی علیہ السلام، وہ بھی قابل احترام۔ کربلا کی جس مٹی میں ان کا خون ملا وہ بھی خاک شفا میں حصہ ہو گیا، وہ بھی خاک شفا میں شامل ہو گئے۔ پھر میرا ایک ہی عقیدہ ہے اور میرا مجمع اس کے ساتھ متفق ہوگا، حسین انکار بیعت میں شہید ہو رہا ہے، 72 محبت حسین میں شہید ہو، محبت حسین۔ جی معصوم کبھی بھی غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے سقیفہ کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ بیعت ہے بے سے نکلا، بیچنا، اپنی جان، عزت، مال، اولاد کو بیچ کے آگے سے بخشش کو خریدنا۔
मासूम अगर अपनी कोई चीज बेचे तो उसका सिर्फ गाहक तौहीद होती है। जो चुप हो गए हिजरत की रात, अली ने बेची नहीं। इमाम मासूम कभी भी गैर मासूम के हाथ पे बैत नहीं करता, और इमाम जब भी बैत करवाता है इमाम छुप के नहीं करवाता। बैत का तरीकाकार यह है कि बैत हाथ की बुलंदी पे होती है। ये जो बैत का तरीकाकार है ना, ये हुकूमत का था। मैं तारीख की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इमामत के यहां बैत यूं नहीं होती थी, क्योंकि इमाम किसी के आगे यूं नहीं करता। जो अभी भी चुप पड़े हैं शायद वो इसलिए कि शायद मेरे सोजी आएंगे और मैं कसीदा पढ़ूंगा, मैं उनके लिए और आसान कर देता हूं। रसूल ने खुम्मे गदीर पे अली का हाथ ऐसे बुलंद नहीं किया, ऐसे किया है। मासूम जब भी बैत लेता है ऐसे लेता है। अब सारा मजमा चुप हो जाए, जिस सीने पे मातम का निशान है वो मेरे साथ बोलेगा। मासूम हमेशा ऐसे बैत लेता है। अब पता लगा कि अलम पे पंजा क्यों होता। हमेशा बैत मासूम यूं करता। जब मेरे 8वें मौला को मदीना से बुलाया गया तो मामून ने कहा कि मैं आपकी बैत लेने लगा हूं। उस लोगों का चले इमाम की बैत करें। इमाम को बिठा दिया गया। अब आ रहे हैं लोग बैत करने के लिए। इमाम ने हाथ को यूं कर लिया। इमामत के यहां तरीकाकार यह है कि रसूल ने तरीका बैत का जब दिया था तो रसूल ने यह दिया था कि जब बैत करने वाला बैत करने के लिए आए तो वो अपनी 5 चीजें मासूम के हाथ पे बेचता है, और वो छोटी उंगली से बैत शुरू करते थे। इमाम रजा यूं बैठे हैं, लोग आ रहे हैं बैत कर रहे हैं। 70 बंदों के बाद 71वां बंदा आया। उसने यहां से शुरू की। इमाम ने कहा पहली बैत हुई है। यानी कि इमाम के दौर तक आते आते उम्मत बैत का तरीका ही भूल चुकी थी। और मासूम कभी भी गैर मासूम के हाथ बैत नहीं करता, क्योंकि हुकूमत मोहताज इमामत है। इमामत मोहताज है हुकूमत में। आज ये तासुर दे दिया गया नहीं जी नहीं ये आप शिया ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि औलिल अम्र के तसव्वुर को कहां लेके जाएंगे। अगर ये अल्लाह के नुमाइंदे नहीं थे तो फिर हर दौर में मुमलकत इस्लामिया की बागडोर इनके हाथ में क्यों रही? ये हुक्मरान क्यों रहे? ये हुक्मरान थे तो इस्लामी हुक्मरान थे, लिहाजा ये इस्लामी हाकम थे। इनकी हाकमियत को तस्लीम करें और इन्हें खलीफा समझें। आंखों में आंखें डाल के बात करो। अगर तुम हुक्मरानों को खलीफा मनवाने के चक्कर में हो कि इन्हें खलीफा मानो जिनके पास हुकूमत थी, मुझे पहले सर पे कुरान रख के बताओ कि अल्लाह ने पहली खिलाफत किसे दी थी? ना मेरे साथ बोली। आदम को, आदम के पास तख्त था, ताज था, इक्तदार था, हुकूमत थी, लश्कर था, जाहो जलाल था, मशीर थे, मुअर्रख थे, कलम थे, मौलवी थे। आदम के पास क्या था? आदम के पास खिलाफत थी, बगैर तख्त के, बगैर ताज के, बगैर जाहो जलाल के, बगैर लश्कर के, बगैर जलाओ घेराव के। आदम के पास खिलाफत थी लेकिन बगैर हुकूमत के। आओ अब कुरान से पूछते हैं, अल्लाह तूने आदम को खिलाफत दी थी, लेकिन हमें बता तो सही कि उम्मत में और आदम में इम्तियाज क्या था, उम्मत में और आदम में फर्क क्या था, इंसानियत में आदम ने अलहदगी क्या थी? फरमाया ये फर्क कम है कि आदम को फरिश्तों ने सजदा किया था, आदम को फरिश्तों ने सजदा किया था। अब हमें यह ना बताओ कि हुकूमत किसके पास थी, हमें यह बताओ फरिश्ते किसके घर नौकरियां करते रहे। जिसके घर फरिश्ते जिसके हाथ में कोई गैर मासूम हाथ दे वो खलीफा नहीं, जिसकी दहलीज में फरिश्ते नौकरी के लिए आए। एहतजाज तिबरसी की एक रवायत पढ़ देता हूं। जब मेरे मौला पहुंचे हैं ना सकीफा बनी सादा में, और 3 दिन वहां पे हुकूमत तय नहीं हो रही थी,
جہاں 3 دن کا گیپ آ جائے وہاں خلیفہ بلا فصل نہیں ہوتا. اب ہمیں بتائیں نا, یہ تو آپ کی تاریخوں نے لکھا ہے. اب گولیاں آپ کی ہیں تو سینے پہ تو آپ کے لگیں گی نا, لکھا جو آپ نے پھر سنبھالے بھی. آپ ہمیں بتائیں 3 دن تک بعد از رسول آپ کے ہاں خلافت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. 3 دن تک امت کہاں رہی بغیر حجت کے؟ ہم تو آج بھی بغیر حجت کے نہیں. تو جو ہے صاحب بھئی ہم تو آج بھی بغیر حجت کے نہیں ہیں, ہمارا تو مولا آج بھی موجود ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ 3 دن سقیفہ بنی سعدہ کے امت کس کے پیچھے رہی؟ خلافت تو کوئی طے نہیں ہو رہی تھی. مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہوگا, انصار کہتے تھے ہم میں سے ہوگا. خلافت طے نہیں ہو رہی تھی, امامت مطمئن ہو کے گھر بیٹھی تھی. 3 دن تو میرے مولا سقیفہ بنی سعدہ میں آئے ہی نہیں. کہتے جی امت کا اجماع ہو گیا تھا, جب علی الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہوئے تو ہارے کیسے بھئی, ہارے کیسے؟ نہیں جی امت نے انہیں نہیں اور امت نے انہیں تسلیم کر لیا تھا جب میرے مولا اس خلافت کی سلیکشن میں آئے ہی نہیں. پھر میرے مولا کا طریق ساز جملہ, جب میرے مولا احتجاج تبرسی میں لکھا ہے میرے مولا 30 دن کی شام کو بعد از تدفین رسول, پوری ذمہ داری کے ساتھ تدفین رسول کے بعد علی پہنچتے ہیں سقیفہ بنی سعدہ میں. میرے مولا گھوڑے سے اترے اور اپنے نیزے کو زمین پہ گاڑا. زمین پہ گاڑ کے علی نیزے پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دینے لگے اور میرے مولا نے آ کے پہلا جملہ کہا, تم جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ جو بندہ آپ بھی ہوں یہ کرے, آپ اس کا اپنا مقدر ہے. اب میں کلیجہ تو نکال کے ہاتھ پہ رکھنے سے گیا, تم اور جنازہ پیغمبر پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا علی یہاں پر حکومت تقسیم ہو رہی تھی تو لہذا یہ اہم کام تھا بعد از رسول, پھر یہ اہم ذمہ داری تھی, لہذا ہم اس پہ ذرا مشغول تھے, اس لیے جنازہ رسول سے کمی رہ گئی. یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھ دیا ہے, اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں جا کے بیٹیوں سے پوچھ رہے ہیں رسول کو کفن کتنی چادروں کا ملا ہے. اس کا مطلب یہ پوچھنا اس بات کی تصدیق ہے یہ تکفین میں شامل نہیں تھے, یہ تدفین میں شامل نہیں تھے. علی فرمایا تم جنازہ رسول پہ کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے یا علی یہاں حکومت بنانے میں اہم کام ہو رہے تھے, اس لیے ہم نے یہاں اس جگہ پہ رہنا بہتر سمجھا. فرمایا پھر کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ کہنے لگے اسے وزیر بنا دیا ہے, اسے امیر بنا دیا ہے. یا علی اسے وزیر بنایا گیا ہے, اسے امیر بنایا گیا ہے, اور یہاں امت کا اجماع تھا, لہٰذا امت کے باہمی مشورے کے ساتھ انہیں وزیر بنا دیا گیا ہے, انہیں امیر بنا دیا گیا ہے. احتجاج تبرسی میں لکھا میرے مولا مسکرا کے فرماتے اچھا تو تم نے اس فیصلے میں علی سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگے یہاں لوگ زیادہ تھے, یہاں امت زیادہ تھی, اس لیے آپ کے اکیلے فیصلے کو ترجیح نہیں دی گئی. میرے مولا نے فرمایا جتنے بھی زیادہ تھے کیا تم میں سے کوئی کعبے میں آیا تھا؟ فرمایا نہیں آیا تھا. کسی نے رسول کی زبان چوسی تھی؟ بولے نہیں چوسی تھی. کوئی نبی کے گھر پلا تھا؟ بولے نہیں پلا تھا. کوئی دعوت ذوالعشیرہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا تھا؟ بولے نہیں ہوا تھا. کوئی ہجرت کے بستر پہ سویا تھا؟ بولے نہیں سویا تھا. کسی نے نبی کی امانتیں واپس کی تھی؟ فرمایا نہیں کی تھی. کوئی خلے ایمان ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی یعصوب الدین ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی قائد غلم جلین ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی فاتح درین ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی نقطہ بائے بسم اللہ ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی بدھ سکن ہے؟ کہا نہیں ہے. کسی نے محمد کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے کعبے سے بت توڑے تھے؟ کہا نہیں توڑے تھے. ستارہ کسی کے دروازے پہ کمی بن کے آیا تھا؟ بولے نہیں آیا تھا. جبریل کسی کا شاگرد ہے؟ بولے نہیں ہے. ملائکہ کسی کے گھر نوکری کرتے ہیں؟ بولے نہیں کرتے ہیں. تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی زہرا جیسی زوجہ ہو؟ بولے نہیں ہے. کسی کا حسن حسین جیسا بیٹا ہو؟ بولے نہیں ہے. علی نے نیزے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اوے عرب کے جاہلو, مقابلے علی سے کرتے ہو. میں نکاح سے, میرا باپ نکاح سے, میرا دادا نکاح سے, میں نکاح سے, میرا باپ نکاح سے, میرا دادا نکاح سے, ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں, تم گناہ والوں کے بیٹے. بسم اللہ. علی نے فرمایا ہم پاک, ہمارے شجرے پاک, ہمارے خاندان پاک,
ہماری مائیں پاکیزہ، ہماری دائیاں پاکیزہ، ہماری کنیزیں پاکیزہ، ہمارے نوکر پاک۔ اب اگلا سوال یہی پہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب یہ حکومت کا مطالبہ کرتے نہیں تھے پھر ہر دور کا حاکم انہیں قید یا شہید کیوں کرتا تھا؟ جب یہ حکومت کا مطالبہ ہی نہیں کرتے تھے، یہ سیاست چاہتے ہی نہیں تھے، یہ حکومت کے لیے نکلتے ہی نہیں تھے، پھر ہر دور کا حاکم انہیں زندان میں کیوں قید کرتا تھا؟ انہیں زہر کیوں دیتا تھا؟ انہیں تلوار سے شہید کیوں کرتا تھا؟ اب میں جملہ یہ کہنے لگا اور یقین کیجئے گا آپ اہل علم ہیں اور مجھے مکمل یقین ہے کہ اس کم از کم اس امام بارگاہ میں ایسے مجمع کے سامنے یہ جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ امت کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہ جسم قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو قید کرتے تھے۔ انہیں خبر تھی کہ اگر یہ کردار معاشرے میں زندہ رہے تو نور کے ہاں پہلی صفت یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے آتے ہی اندھیرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ نور لانے سے پہلے اندھیرے کو نہیں بھگایا جاتا، نور آتے ہی اندھیرا چلا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرا ضد ہے نور کی۔ انہیں پتا تھا اگر یہ کردار معاشرے میں یوں ہی روشن رہے پھر ان کی روشنی میں ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، ان کرداروں کی روشنی میں ہمارے شجرے پہچانے جائیں گے۔ اور اماموں کو قید خانے میں رکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ امام قید میں ہے، امام قید میں بھی امت سے بے خبر نہیں رہتا۔ امام نے کہا تم نے حکومت کرنی ہے کرو، ہمارے نزدیک یہ حکومت کوئی معنی نہیں رکھتی، جاؤ کرو۔ اب اس کو تخت اور تاج پہ، میں نے اسی لیے اس مولا کی بات کیا، ہارون کو اپنے تخت اور تاج پہ بڑا مان تھا، امام نے کہا یہ حکومت پہ مان کر رہا ہے نا، جا چوک پہ بیٹھ کے ریت اکٹھی کر کے جنت بنا۔ ہم بتائیں کہ ہم زندان میں سے بھی اقتدار جب کسی کو دے دیں تو کیسے دیتے ہیں؟ اب جب امام نے کہا کہ شریعت پہ حملہ نہیں ہونے دینا، میں نے اگر شریعت پہ حملہ ہوا حکومت سنبھالو، اپنے جیسے جاہلوں پہ راج کرو، جو میرے ہیں وہ تمہارے نہیں ہوں گے، کرو راج، لیکن دین پہ حملہ نہیں کرنا، نمازیں 5 سے 4 نہیں کرنی، روزے 30 سے 20 نہیں کر سکتے، حج کے چکر الٹے نہیں لگوا سکتے، دین میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے تبدیلی نہیں کرنی۔ امام نے کہا اگر تم نے تبدیلی کی تو زندان کا دروازہ خیبر کے دروازے سے وزنی نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آئمہ نے، جس مولا نے مدینہ چھوڑا، حکومت کے لیے چھوڑا ہوتا تو حسین مدینہ سے نکلتے اور سیدھے شام جاتے اور قصر شاہی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے، عباس کاغذ کے پرزوں کی طرح ان کی حکومت کو اڑا دیتا۔ لیکن حسین کا قیام حصول حکومت کے لیے نہیں تھا، حصول اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ آج مسلمان دنیا میں دہشت گرد اس لیے بن گئے، تم نے رہبر دہشت گرد چنے، تمہارے ہیرو خالد بن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ کیسی تلوار تھی اللہ کی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی؟ ہاں مجھے نہیں پتا، جو تاریخ سے واقف ہے وہ بولے گا بھئی یہ سیف اللہ ہیں، یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ تلوار اللہ کی پہلے کافروں کے ہاتھ میں رہی۔ تم نے حکمرانوں کے کردار بچوں کو دکھائے، غیر مسلم کے سامنے تم نے حاکموں کے کردار رکھے، اس لیے اس نے تمہیں دہشت گرد کہا کہ جب تمہارے حاکم دہشت گرد تھے، جب تمہارے اولی الامر دہشت گرد تھے، کیا وہ دہشت گردیاں تم کتابوں سے مٹا سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں مٹا سکتے۔ جنہوں نے انسانی خون کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تھی، جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے ساتھ مینار بنائے تھے،
جو ایک ایک رات میں ہزار ہزار مسلمانوں کو تحت ایک کرتے تھے، ان کو فاتح اسلام بنا دیا. وہ کسی بھی جگہ پہ قبضہ کرنے کے لیے جاتے، کوئی حکومت کو جگہ زمین جائیداد انہیں پسند آتی تو کہتے جی لشکر اسلام نے غلبہ حاصل کر لیا. وہ جگہ فتح ہو جاتی تو عروج اسلام تاریخ میں لکھ دیا جاتا. وہاں سے منہ کی پرتی ہار کے آ جاتے تو زوال اسلام لکھ دیتے. جاہلو اسلام کو زوال نہیں ہوتا. اگر تم نے کاش اس جگہ پہ، اسی جگہ پہ جہاں تم نے ان لوگوں کے نام رکھے، تم نے بچوں کو ٹیپو سلطان، غازنوی، محمد بن قاسم کی جگہ باقر، جعفر، کاظم پڑھائے ہوتے، پھر انہیں پتا چلتا کہ مکتب آل محمد کیا ہے. قبلہ ترابی صاحب، مجھے ایک انگریز مورخ کے جملے سے زندگی سے زیادہ پیار ہے. اس نے میرے مولا علی کا نہج البلاغہ میں خطبے پڑھے. اس نے خطبہ پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا. اس نے کہا وائے ہو تم پہ مسلمانوں، علی جیسا بندہ میدان جنگ میں رکھا. تم نے یہ علی جیسا عالم ہاتھ میں تلوار دے کے پہاڑوں پہ، جنگلوں پہ. کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی. اس انگریز کا جملہ ہے. اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتے کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کسی کو جانچنا نہیں پڑتا کہ یہ کیسے ہونا، سب کچھ بتا جاتے ہیں. انہوں نے تو انہی سے، تم بادشاہوں کے پیچھے چلے گئے، وہ بغیر کلمہ پڑھ کے اماموں کے پیچھے آ گئے. انہوں نے رسول کی معراج دیکھی، انہیں پتا چل گیا کہ جانے کا رستہ ہے. اور انہوں نے جا کے چاند کے سینے پہ قدم رکھ دیا اور مسلمان یہاں بیٹھ کے کفر کے فتوے لگاتا رہا. اغیار کی بات میں نہیں کروں گا، بالکل آخری جملہ کہہ رہا ہوں. اغیار کی بات نہیں، باشمول میرے، میں اپنے آپ کو پہلے، سب سے پہلے رکھنے لگا ہوں تاکہ مجمع میں سے کسی صاحب عزت کو یہ تنقید ناگوار نہ گزرے. میں اپنے آپ کو آپ سب سے پہلے رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہم اغیار سے گلہ کیوں کریں؟ ہم نے مکتب آل محمد سے کچھ نہیں لیا. کیا لیا ہے ہم نے امام حسین کے 10 دنوں سے؟ کیا لیا ہم نے 28 رجب سے؟ 28 رجب صرف گریے کا نام نہیں، انکار حسین کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ہے. ظالم کے سامنے جھکنا کیوں؟ ظالم کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیکنے؟ یہ تجدید بیعت کا دن تھا. آج ہم نے کرنی تھی حسین کے ہاتھ میں بیعت کہ مولا امام حسین آج ماتم سے پہلے ہر ماتمی دل میں یہ نیت ضرور کرے، حسین جو مدینہ چھوڑ کے گئے تھے وہ مقصد رائے گا نہیں. مولا حسین ہم آج بھی تیرے لشکر میں کھڑے ہیں. یہ لبیک یا حسین کی صدا ہے. میں مہمان ہوں، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. یہ منبر پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ، یہ لڑائیاں چھوڑو. مکتب آل محمد جھگڑنے کا نام نہیں، لینے کا نام ہے. اور یہاں پہ کوئی ڈگریوں کی ضرورت بھی نہیں. یہ بھی میں کہہ دوں آپ کو کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب نہیں، بندہ مولانا ہو، فارغ التحصیل ہو کسی جگہ سے تو اسے زیادہ آ سکتا ہے. نہیں، سلمان کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا. ان کے دروازے سے صرف جھکنے کا سلیقہ آنا چاہیے. انسان جھک جائے، یہ اٹھنے سے پہلے رضی اللہ کر دیتے ہیں. ہمیں جھکنا نہیں آیا، ہم جھک نہیں سکے. ہمیں حسین سے وہ لینا نہیں آیا جو حسین ہمیں دینا چاہتے ہیں. کاش ہم مقصد حسین کو سمجھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بحث نہیں. حسین کو تمہارے پاؤنڈ ڈالر کی ضرورت نہیں، حسین کو تمہاری عقیدے کی ضرورت ہے. نفرتیں ختم کرو، نفرتوں کی دیواریں گراؤ، حسین کی عزا کو سمجھو، حسین کے مقصد کو سمجھو. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دوستوں کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا اور اکثر مجلس میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بحثیں چھوڑیں. با خدا میرا اپنا عقیدہ میرے اندر ہے. میں اس عقیدے پہ کہاں تک حسین کی دہلیز پہ جھکتا ہوں، وہ جتنا بھی میں جھکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں جھکتا. ہم میں سے جو بھی جتنا بھی جھکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جھکتا.
لیکن اب یہ چیزیں، یہ بحث ابھی تک ہم اسی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کے قریب آ رہے ہیں، ہم حسین کی عزا کو سمجھیں، ولایت علی کو سمجھیں، مقصد حسین کو سمجھیں، قیام حسین کو سمجھیں، محمد و آل محمد کی معرفت سمجھیں. ہم ابھی تک یہی سوال کر رہے ہیں، نماز افضل ہے یا عزاداری؟ اور میں پوری جرت کے ساتھ ممبر سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ جب بھی سوال کسی خطیب پہ ممبر پہ کیا جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کا چپ ہونا بنتا ہے. اس کے سامنے مشترکہ مجمع بیٹھا ہے، وہ کیا کہے؟ وہ کہہ دے کہ جی عزاداری افضل، پھر بھی مارا گیا. میں چھپ کے تو بات نہیں کر رہا، میں تو لاؤڈ سپیکر پہ کر رہا ہوں. عزاداری اپنے اندر انتہائی فضیلت ہے. مجھ سے 10 مجلسیں سنو، میں اہمیت عزا پہ سنا دیتا ہوں. عزاداری کی اہمیت کیا ہے؟ نماز واجبات دین سے ہے، انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. مجھ پہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں اور آج بھی دے رہا ہوں. یہ سوال ہمیشہ وہی کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے. جسے جواب پسند ہے وہ میرے ساتھ بولے. ہر حسینی جی، ہر عزادار جی، ہر ماتم میں اللہم صلی اللہ. نماز ہے واجبات دین، واجبات دین. نماز ہے آپ کے اللہ سے ملاقات، نماز ہے آپ کی گناہوں کی معافی. عزاداری حسین ہے حسین کے پیغام کو نشر کرنا. آل محمد نے آپ سے وعدہ کیا ہے نماز پڑھو، اللہ کی قربت حاصل کرو، گناہوں کی معافی ہو جائے گی. لیکن عزاداری میں آل محمد نے وعدہ کیا تم صف بچھاؤ، ہم تمہارے ساتھ آئیں گے. وہ صف عزا میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. صف عزا کی اہمیت، حسین کی عزاداری کی اہمیت، اگر حسین کے ماتم کی اہمیت پوچھنی ہے تو ماتم کی اہمیت کبھی بھی ماتمی حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی پہ باہر کھڑے ہو کے دائرے کے تنقید نہ کرنا. وہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ وہ مقصد حسین دنیا تک پہنچا رہا ہے عزاداری کے طریقے سے، عزا کے طریقے سے. امام حسین علیہ السلام کا ماتم اگر اعتراض کرنا ہے تو سب سے پہلے علی کی بیٹی پہ کرو. پوچھو مجھ سے، میں مہمان ہوں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، سنانے نہیں آیا. آپ پوچھیں، سوال کریں. نہ اونٹ پہ نماز چھوڑ رہی ہے، نہ حسین کا ماتم چھوڑ رہی. بغیر پلانے اونٹوں کے اللہ اکبر بھی کہہ رہی ہے. اور اب مجھ پہ سوال کرو کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ ایسے کیوں بدے تھے؟ جب تک